پروفیسر صاحب کے پاس شروع میں پڑھنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اس کی ماں نے اپنے زیورات شوہر کی بیماری پر فروخت کر دیے تھے۔ اب پڑھنے کے لیے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، اس لیے ماں کے حصے کی زمین فروخت کر کے پڑھا۔ فوراً سے پی ایچ ڈی کر لی۔ زمین فروخت کرتے وقت اس نے ماں سے کہا تھا کہ اماں، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگ رہی کہ آپ کے حصے کی زمین فروخت کر دی۔ اس سے پہلے بھی آپ نے ابا کی بیماری پر اپنے تمام زیورات فروخت کر دیے تھے۔ اب میری پڑھائی کی وجہ سے زمین فروخت کی۔ ماں نے پیار سے اسے سمجھایا کہ افسوس کرنے والی کوئی بات نہیں، تمہاری پڑھائی کے لیے میں کسی حد تک بھی جا سکتی ہوں۔ کل کو تم جب آفیسر بن جاؤ گے تو ایسی کئی زمینیں خرید لیں گے۔ یہ وہ پیار تھا جس کی وہ مثالیں دیا کرتا تھا۔ بقول اس کے ماں وہ واحد ہستی ہے جو اپنی اولاد کی خوشیوں کی خاطر اپنی جان دینے سے بھی نہیں گھبراتی۔ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد واپس کابل آیا۔ سوچ رہا تھا کہ اتنا پڑھ لیا ہے، اب تو صدر کے بعد سب سے بڑی کرسی مجھے ملے گی۔ یہ وہ خواب تھے جو اس نے اپنی آنکھوں میں سجائے ہوئے تھے، مگر حقیقت ویسی نہ تھی جو اس نے سوچ رکھا تھا۔ اس دنیا میں کسی بھی شخص کو اتنی آسانی سے کامیابی نہیں ملتی۔ کافی عرصہ نوکری کے لیے دفتروں کی خاک چھانی، نوکری نہیں ملی تو کچھ تو کرنا ہی تھا، اس لیے ایک کار سروس اسٹیشن کھول لیا۔ رشتہ داروں نے خوب مذاق اڑایا۔ وہ اپنے آپ کو اور گھر والوں کو تسلی دیتا رہا کہ سب بہتر ہو جائے گا۔ پروفیسر کے بقول سروس اسٹیشن بہت خستہ حال تھا۔ شیشوں کی بجائے پلاسٹک کا سہارا لیا۔ کابل کی یخ بستہ اور تیز ہوائیں آئے روز پلاسٹک اڑا لے جاتی اور ہر دن مجھے نئے پلاسٹک خریدنے پڑتے۔ چچا زاد بھائیوں کے لیے میں ایک شغل کا ذریعہ بن چکا تھا۔ چچا زاد بھائیوں کو میرے کام سے کافی راحت محسوس ہوتی تھی۔ آئے روز خوبصورت کاریں لاتے اور مجھ سے دھلاتے۔ اگرچہ میرے ساتھ اور بھی لوگ کام کرتے تھے، مگر ان کی کاریں ہمیشہ میں خود صاف کرتا۔ سخت سردی کا موسم تھا۔ کابل کی یخ بستہ ہوائیں جسم کے آر پار گزر رہی تھیں۔ میں پلاسٹک والی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ چچا زاد آئے اور گاڑی صاف کرنے کو کہا۔ گاڑی اندر سے پوری طرح گوبر گھاس سے بھری پڑی تھی۔ خدا جانے، مگر میرا گمان تھا کہ انہوں نے بے خود جان بوجھ کر یہ حرکت کی اور گاڑی کو گندا کیا تاکہ میں صاف کروں اور وہ سکون پائیں۔ وہ مجھے مشقت میں دیکھ کر ہمیشہ سکون محسوس کرتے۔ میرے ساتھ کام کرنے والے گاڑی کی طرف لپکے۔ میں نے انہیں منع کیا۔ مطلب یہ تھا کہ چچا زاد بھائی ہے تو میں ہی ان کے کام کروں گا۔ میں نے بھائی کو بٹھایا اور ان کے لیے چائے کا آرڈر دیا اور خود گاڑی واش کرنے لگا۔ کام بہت سخت تھا، میری آنکھیں بھر آئیں، مگر کام کرتا رہا اور گندی گاڑی صاف کی۔ چچا زاد بھائی چائے کا کپ پکڑے باہر کھڑے رہے اور کہا کہ اچھی طرح صاف کرنا۔ اگر سچ پوچھیے تو میں کٹھن محسوس کر رہا تھا، مگر میں نہیں چاہتا تھا کہ بھائی کی امیدوں پر پانی پھیروں۔ میں گاڑی کے ٹائر صاف کر رہا تھا کہ مجھے ٹائر پر لکھی ایک تحریر نظر آئی، جس کو پڑھ کر میں حیران ہوا۔ اس پر لکھا تھا کہ گاڑی کی ڈگی کھول کر مجھ پر احسان کریں اور مجھے تباہ ہونے سے بچا لیں۔ میں پریشان ہوا اور تھوڑی دیر تک سوچتا رہا کہ ڈگی میں ایسا کیا ہے اور یہ تحریر آخر کس نے لکھی ہوگی۔ میرا کزن چائے پینے میں مصروف تھا۔ میں نے آنکھ بچا کر جلدی سے گاڑی کی ڈگی اوپن کی۔ ڈگی میں دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اس میں تقریباً 1 کلو ڈرگ کا پیکٹ پڑا تھا۔ میں نے وہ پیکٹ نکال کر اسٹیشن کی چھت پر پھینک دیا۔ گاڑی واش ہونے کے بعد کزن چلا گیا۔ بعد میں میری کزن کی بہن نے مجھے بتایا کہ میرے بھائی ڈرگ کو آگے فارورڈ کرنے والے تھے اور اپنا کمیشن لیتے تھے۔ میں نے بھائیوں کو منع کیا کہ یہ غلط کام ہے، مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی اور پیکٹ گاڑی کی ڈگی میں ڈالا۔ میں نے ٹائر کے اوپر تحریر لکھی تاکہ وہ تمہارے پاس واش کروانے آئیں تو شاید آپ کی نظر اس تحریر پر پڑ جائے اور وہ پیکٹ آپ نکال لیں۔ آپ نے میری بہت مشکل آسان کر دی۔ آپ کا یہ احسان میں نہیں بولوں گی۔ کچھ دنوں بعد میں نے کار اچھی طرح دھوئی۔ کار کا مالک کافی پریشان تھا۔ میں نے سوچا شاید گاڑی اچھی طرح صاف نہیں ہوئی۔ میں نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، اتنے پریشان کیوں ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں طالب علم ہوں اور میرا امتحان ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ وہ معاشیات کا طالب علم تھا اور دوسری طرف میں نے معاشیات میں پی ایچ ڈی کر رکھی تھی۔ میں نے پوچھا کس مضمون کا پرچہ ہے؟ انہوں نے کہا اکاؤنٹنگ۔ میں نے کہا تم سامنے والے روم میں جاؤ، میں آتا ہوں۔ میں نے انہیں 6 ماہ کا سبق 15 منٹ میں سمجھا دیا۔ کہا وہ گاڑی اب دھوئی؟ میں نے کہا ہاں جی، زندگی ہے، کام تو کرنا ہی ہے۔ میں نے انہیں اپنی پڑھائی کے بارے میں بتایا۔ وہ حیران ہوا۔ اب وہ ضد کرنے لگا کہ آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ ہماری یونیورسٹی کے وی سی میرے دوست ہیں۔
میں ان سے بات کرتا ہوں، وہ آپ کو ضرور نوکری دیں گے۔ میں ان کے ساتھ چلنے لگا تو انہوں نے میرے میلے کچیلے کپڑے دیکھ کر استفسار کیا اور پوچھا کہ کپڑے نہیں ہیں آپ کے پاس؟ میں نے کہا نہیں، مجھے پتہ ہے نوکری کسی نے دینی نہیں، یہ تو بس آپ کی ضد ہے تو میں ساتھ جا رہا ہوں۔ گیلے کپڑے زیب و تن کیے میں وی سی آفس کے ایک کونے میں کھڑا ہو گیا۔ آفس میں قیمتی فرنیچر تھا مگر میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ اس پر بیٹھوں۔ وی سی مجھے مستری سمجھنے لگا۔ میں نے ایک کپڑا لیا، صوفے پر رکھا اور بیٹھ گیا۔ طالب علم نے میری کہانی انہیں سنائی۔ انہوں نے مذاق کی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ جان چھڑانے کی خاطر انہوں نے کہا کہ ڈیمو کے لیے تیار ہو؟ میں نے کہا میں تیار ہوں۔ انہیں میرا یہ انداز اچھا نہ لگا مگر پھر بھی انہوں نے فون اٹھایا، سب ٹیچرز کو کلاس میں بلایا، کہا ڈیمو ہے۔ انہوں نے مجھے ایک مارکر پکڑایا اور 2 مارکر اور مانگے۔ پوری کلاس بھری تھی۔ میں نے سلام کیا۔ میرے کپڑے دیکھ کر طلباء مسکرا رہے تھے۔ حکم ہوا آپ ڈیمو شروع کریں۔ میں نے کہا کس مضمون پر لیکچر دوں؟ آپ کی مرضی ہوگی۔ میں نے معاشیات کے 10 موضوعات بورڈ پر لکھے۔ میری خوبصورت لکھائی بورڈ پر کافی اچھی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا اس میں سے کون سے موضوع پر بات کروں؟ انہوں نے دوسرے نمبر کا ٹاپک چنا۔ میں نے اس موضوع کو مزید کلاسیفائی کیا، پھر ان کی طرف دیکھ کر کہا کہ اب ان میں سے کون سا موضوع ٹھیک رہے گا؟ پورا بورڈ بھر چکا تھا۔ 2 ساتھ جڑے ہوئے بورڈ بھر گئے۔ اچانک تالیاں بجنے لگی۔ میں نے مڑ کے پیچھے دیکھا، پوری کلاس کھڑی تھی اور تاڑیاں بجا رہی تھی اور ان کے سامنے میں میلے کپڑوں میں کھڑا تھا۔ وی سی نے کہا ہاں بھائی بتاؤ کتنی تنخواہ لوگے؟ اور مجھے نوکری مل گئی۔ میں نے مشین کی طرح کام کیا۔ ماہ کے آخر میں مجھے یونیورسٹی بیسٹ ٹیچر کے ایوارڈ سے نوازا کیا۔ تنخواہ بھی اچھی تھی۔ اس وقت تمام لیکچرار کی تنخواہ 50,000 تھی مگر مجھے 1,20,000 کی آفر ہوئی۔ اس کے بعد امریکہ، یونیورسٹی، فائنانس منسٹری، بین الاقوامی کانفرنس اور دنیا کے کئی یونیورسٹیوں میں کام کرنے کا موقع ملا۔ میری سروس اسٹیشن کا 1 سال کنٹریکٹ ابھی ختم نہیں ہوا تھا اور میں نے 30 ممالک دیکھ لیے۔ میں آج بھی اپنے چچا زاد کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا ہوں۔ وہ بھی میرا بہت احترام کرتے ہیں اور نام کے ساتھ صاحب ضرور کہتے ہیں۔ میں خدا سے خوش ہوں۔ زندگی کے سامنے کبھی ہتھیار مت ڈالیں۔ زندگی کے بہت سارے جہت میں ہمیشہ آنے والے وقت کے لیے امید رہیں۔ کبھی کوئی کام کرتے وقت شرماتے نہیں۔ زندگی میں کوئی کام چھوٹا یا پھر بڑا نہیں، البتہ کام کرنے کے طریقے چھوٹے یا بڑے ہو سکتے ہیں۔ اگر کام چھوٹے بڑے ہوتے تو سرکار دو جہاں فخر دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بکریاں نہ چراتے اور خود جھاڑو صفائی نہ فرماتے۔ آپ اپنے ہاتھ سے کام کرنے میں کبھی آر محسوس نہیں کی۔ اپنے ہاتھ سے کام کرنے میں عزت بڑھتی ہے نہ کہ کم ہوتی ہے۔ رزق حلال کمانے کا کوئی بھی طریقہ باعث شرم نہیں۔ ہاں اگر شرمندگی محسوس کرنی چاہیے تو اس بات پر شرمندہ ہونا چاہیے کہ وہ کچھ بھی نہیں کرتا، ماں باپ کی کمائی پر عیش کرتا ہے، خود ہاتھ سے کام نہیں کرتا۔ ہاتھ سے کام کرنے میں اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے اور غرور کرتا ہے، جبکہ غرور اور تکبر صرف اور صرف خدا کی ذات کے لیے ہی مخصوص ہے۔ اگر اس کا کوئی بندہ تکبر کرے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہے۔